سقوط حلب پوری انسانیت کو ہلا گیا۔ حلب کے سقوط کے ساتھ ہی بشار افواج کی جانب سے مشرقی حلب میں حشر برپا کرنے پر دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یورپی ممالک میں فوری طور پر شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر حلب کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کیا۔ حلب پر کنٹرول کے بعد بشار افواج نے ایک ہی رات میں مبینہ طور پر ہزاروں افراد کو خون میں نہلا دیا۔ جس کے خلاف دنیا میں درد دل رکھنے والے عام انسانوں نے اس دکھ کو اپنا دکھ قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑا مظاہرہ ترکی میں کیا گیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے سب سے بڑے مظاہرے میں ہزاروں لوگ ایرانی قونصل خانے کے باہر جمع ہو گئے۔ سڑکوں پر نکلنے والے ترکوں نے قاتل بشار الاسد، ایران اور روس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ رات گئے تک ایرانی قونصل خانے کے باہر مظاہرین نے دھرنا دیا۔ ترک عوام نے روس اور ایرانی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسی طرح کویت میں بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور جوتیاں اٹھا کر ایران اور روس کے خلاف احتجاج کیا۔ کویت کے دارالحکومت میں تقریباً 2000 شہریوں نے روسی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ کویت کے شہر میں ہونے والے اس مظاہرے کے شرکاء نے مطالبہ کیا ہے کہ حلب کے مشرقی حصے کا محاصرہ ختم کر کے شہریوں کے انخلاء کی اجازت دی جائے۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں بدھ 14 دسمبر کی شام تقریباً 7000 افراد نے مشرقی حلب پر جاری بمباری کے خلاف احتجاج اور وہاں محصور شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حلب کو بچائیں اور قتل عام کو روکو کی عبارتیں تحریر تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈنمارک کے وزیر اعظم لارس راسموسن نے دن میں اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ حلب کو ایک خوفناک المیے کا سامنا ہے، بچوں کو موت کی نیند سلایا جا رہا ہے اور ہسپتال بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ انسانی اخلاقیات کا مکمل طور پر جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ دوسری جانب فرانس میں بھی سینکڑوں لوگوں نے حلب میں قتل عام کے خلاف احتجاج کیا اور شہید ہونے والے مظلومین سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا۔ I am here. I ran quickly to come to the demonstration in this weather, in cold weather, to tell all the world there is a criminal in Syria. His name is Assad. UN keep silence. They are dead. جبکہ پاکستان میں بھی اس ظلم کے خلاف جگہ جگہ مظاہرے کیے گئے ہیں جس میں روس، ایران، حزب اللہ اور بشار الاسد کو انسانیت کے اجتماعی قتل کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔